بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ میں آج کا یہ ویلاگ بہت بوجھل دل سے، تکلیف اور ایک درد کے ساتھ کر رہا ہوں۔ میں عموماً ایسے موضوعات پر کم گفتگو کرتا ہوں، لیکن مجھے کل بہت دنوں کے بعد کچھ دفاتر میں جانا ہوا۔ وہاں بہت سے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی۔ نوجوانوں کی مایوسی دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی۔ ان کے چہروں پہ جو ایک عجیب سی محرومی تھی، جو مایوسی تھی، جو ناکامی نظر آ رہی تھی، اس نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یقیناً اس وقت میرے پیارے وطن میں جو پڑھے لکھے، ہنرمند اور محنت کرنے والے نوجوان ہیں، ان کے لیے بہت سی تکالیف بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں، اور بے روزگاری اور اس کے اوپر شدید ترین مہنگائی نے ایک ایسی خوفناک فضا پیدا کی ہے کہ نوجوان بالکل ہی مایوس نظر آتا ہے۔ لیکن میں اپنے بہت سے ان نوجوانوں سے جو مایوسی کا شکار ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہوں۔ انشاءاللہ آپ محنت کریں گے تو آپ انشاءاللہ روزگار بھی حاصل کریں گے، بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے روزگار کا باعث بھی بنیں گے۔ میرا یہ آج کا ویلاگ ان لوگوں کے لیے نہیں، ان نوجوانوں کے لیے نہیں جو بہت سے ٹیکنیکل علوم رکھتے ہیں یا ہنرمند ہیں اور نیٹ اور کمپیوٹر کے ساتھ جو یوٹیوب وغیرہ باقی چیزیں ہیں ان سے کما رہے ہیں۔ وہ جہاں سے محنت کر کے کما رہے ہیں وہ کماتے رہیں، اور اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی ایک خوشحالی اور خوشی کا باعث بنے۔ میرا یہ ویلاگ خصوصی طور پر ان نوجوانوں کے لیے ہے جو کوئی ہنر نہیں جانتے اور ان کے پاس اس وقت روزگار نہیں ہے۔ جو میں آج بات کرنے جا رہا ہوں، جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے اس میں محنت درکار ہے، اور ساتھ ساتھ تھوڑی بہت پلاننگ اگر آپ نے کر لی تو آپ یقیناً بہت جلد اس قابل ہو جائیں گے۔ نہ صرف آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، بلکہ بہت سے لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کا ذریعہ بھی بن جائیں گے۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ پیسہ کون نہیں کمانا چاہتا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے، دولت مند ہو اور دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس ہو۔ کچھ لوگ چند دنوں میں اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر جا کر وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن سے سنا یہ گیا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر محنت کی لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ایسا نہیں ہے، کسی شخص کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جو میں بہت ہی آسان طریقہ جو لوگوں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے، جو عملی طور پر کر کے دیکھا ہے، میں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میں اس میں کوئی بڑی آپ کو سائنس نہیں سمجھانے جا رہا، نہ ہی میں کوئی آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں آپ ایسے کر لو تو ایسے کر لو تو وہ ایسے کر لو، جو یوٹیوب والے اکثر بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح آپ اتنے پیسے کما لیں گے، اتنے پیسے کما لیں گے۔ میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے نہ صرف چند دنوں میں چند رفعوں سے خود لاکھوں روپے کمائے اور مالا مال ہوا، وہ دوسرے ایسے 60 افراد کے لیے بھی روزگار کا باعث بنا ہے جن کے پاس ایک وقت کی روٹی میسر نہیں تھی۔ آپ نے بس عمل کرنا ہے، تھوڑی سی منصوبہ بندی کرنی ہے، یقیناً آپ بھی مالا مال ہونے والے ہیں۔ اور جو ہر چیز کو فضول سمجھتے ہیں، ہڈ حرامی کرتے ہیں، وہ یقیناً نہ کچھ پانے والے ہیں اور نہ یہ ویلاگ ان کے لیے ہے۔ وہ صرف باتیں بنانے والے ہیں۔ جو طریقہ میں اپنے سننے والوں کے لیے آج اپنے اس ویلاگ میں پیش کر رہا ہوں،
بالکل صاف سادہ اور عملی سا ہے، اور سب سے اہم بات کہ آزمودہ ہے۔ میں ایسے 2 افراد سے ملاقات کر چکا ہوں جنہوں نے بغیر سرمایہ کے چند دنوں میں لاکھوں روپے کمائے، بلکہ ایک تو اس وقت کروڑ پتی ہو چکا یا ہونے کے قریب ہے۔ طریقہ کوئی مشکل نہیں اور نہ ہی کوئی اتنا آسان ہے، بس محنت، اور بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، بہت محنت اور تھوڑی سی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، تو آپ 1 مہینے کے اندر اندر لاکھ پتی تو بن جائیں گے ضرور، 100%۔ کیسے؟ اسی کے لیے میں نے آج کا یہ ویلاگ کیا ہے، اور اس میں کوئی آپ کو اپنی طرف سے کوئی طریقہ نہیں بتانے جا رہا، میں صرف ایک شخص کا تجربہ بیان کر رہا ہوں جس نے صرف 3 مہینے میں لاکھوں روپے کما لیے ہیں۔ میری ملاقات آج سے چند دن پہلے ایک شخص اسلم سے ہوئی، اس نے جو طریقہ آزمایا وہ میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اسلم کے حالات یہ تھے کہ گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس مدد کے لیے گیا۔ اس نے مجھے کہا محنت کرو، کب تک مانگ تانگ کر گزارا کرو گے؟ میں نے کہا کیسے محنت کروں؟ محنت سے تو ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، اور اوپر سے گھر کا کرایہ، بل، بچوں کے فیس اور اتنے اخراجات ہیں کہ اب مرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے میری بات آرام سے سنی اور پھر جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کے مجھے دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ 100 روپیہ؟ اس سے میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا جہاں اتنی دیر مختلف چیزوں پر دھکے کھاتے رہے ہو، میری بات مانو، میرے کہنے پر عمل کر لو۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ کیا کروں؟ اس نے کہا صرف 1 مہینہ میں جو کہتا ہوں اس کے مطابق کرو تو انشاءاللہ تم لاکھ پتی ہو جاؤ گے۔ میں پہلے تو اس کی بات پہ ہنسا۔ اس نے کہا یہ کیا بچوں والی باتیں کر رہا ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا جاؤ مارکیٹ جاؤ، اس 100 روپے سے 30 والی خوبصورت جو بہت پیاری بال پوائنٹس آپ کو ملیں، پین ملیں 30-40 کا، وہ لے لو، اور انہیں 50 روپے میں فروخت کرنا ہے۔ اور فروخت تم نے دکانوں پہ نہیں کرنا، کہیں پہ بھی کرنا اس طریقے سے ہے کہ اس کو گھر گھر جا کر اور ڈور ٹو ڈور گھر گھر جا کے بیچنا ہے۔ اس طرح تمہیں آج اگر تم نے صرف 2 بال پوائنٹس یا پین بیچ لیے تو 100 روپے سے تمہیں 20 سے 40 روپے منافع ہوگا۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ 20 سے 40 روپے میں۔ کہنے لگا یار بس سمجھو اب اسی سے سب کچھ ہوگا، اگر تم نے ابتدا کر لی، ہمت کر لی تو سمجھو کہ تم آگے بڑھنے لگے ہو۔ بس تم نے کرنا کیا ہے، پہلے دن تم نے 2 بال پوائنٹس اور اس کے ہر آنے والے دن میں ان کو ڈبل کرتے جانا ہے۔ پہلے دن 2، اس کے بعد 4، پھر اگلے دن 8، پھر چوتھے دن 16، پھر 5ویں دن 32، پھر 6ٹھے دن 64، اور پھر 7ویں دن 128، اور پھر کرنا کیا ہے کہ 9ویں دن تم نے 256 بال پوائنٹس بیچنی ہیں۔ اس نے کہا اس طرح اگر تم 1 مہینہ ڈبل کرتے جاؤ اور ڈبل بیچنے کے قابل ہو جاؤ تو اگر 1 مہینے کے اندر اندر لاکھ پتی نہ ہوئے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں جس دوست سے قرض لینے گیا تھا اس نے کہا میں نے اللہ کے حکم سے اس طریقے سے لاکھوں کمائے ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، خیر شروع کیا اور 3 مہینے میں اتنے پیسے کما لیے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اب کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے دن میں نے 2 بیچ لیے، دوسرے دن بھی 4، تیسرے دن 8، چوتھے دن 16، 5ویں دن 32، 6ٹھے دن 64، 7ویں دن 128 اور 8ویں دن 256 تک پہنچ گیا۔ جب 9واں دن آیا تو مجھے 512 بال پوائنٹ یا پین بیچنے تھے۔ ٹارگٹ میرا بہت مشکل تھا۔ پہلے 256 بھی میں نے تقریباً 9 گھنٹے کام کر کے بیچے تھے اور یہ میرے لیے بہت مشکل تھا۔
میں نے بہت کوشش کی. صبح 8 بجے سے شروع ہوا، 9ویں دن کی بات ہے، اور رات 11 ساڑھے 11 بج گئے، لیکن میں صرف 400 کے قریب بال پوائنٹ بیچنے میں کامیاب ہوا. لیکن ان 400 بال پوائنٹ نے مجھے تقریباً 10,000 کا نفع دیا، ایک دن کا 10,000 کا نفع. اور اس طرح صرف ایک دن میں 10,000 روپیہ میں نے منافع کمایا، اور وہ بھی کام شروع کرنے کے صرف 9ویں دن. یہاں آ کے میری ہمت جواب دے گئی تھی. میں شاید 400 تک تو کچھ کر سکوں، لیکن آگے شاید مشکل ہے. میں پھر اپنے دوست کے پاس گیا، سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ میں تو 9ویں دن کے بعد اب تھک گیا ہوں، اب آگے کیا کروں. اس نے کہا تھوڑی سی منصوبہ بندی. میں نے کہا منصوبہ بندی؟ کہنے لگا ہاں، اب تم نے 400-500 کے ٹارگٹ کو 1,000 کے ٹارگٹ پر لے کر جانا ہے ہر حال میں، اور اس کے لیے تمہیں 2-3-4 جتنے بندے رکھنے پڑیں رکھو. ایک چاہے اشتہار دو اخبار میں، چاہے جاننے والوں کے ذریعے کام کرو، کسی بھی ذریعے سے کرو. 1,000 کا ٹارگٹ تم نے ہر حالت میں ایک دن میں پورا کرنا ہے. 1,000 بال پوائنٹ تمہاری پین، کوئی ایسی چیز جو چھوٹی چھوٹی ہو، 100 روپے سے زیادہ کی نہ ہو، لیکن اس میں تمہارا منافع 30-40 روپے کم از کم ہو. اور کرنا کیا ہے، تمام ان لوگوں کو جن کو تم رکھتے ہو اپنے ساتھ امپلائی، جن کو روزگار دیتے ہو، ان کو یہ بتانا ہے کہ تمہارا ٹارگٹ کیا ہے. تم نے کم از کم 200 بال پوائنٹ بیچنی ہے. اگر انہوں نے 200 بال پوائنٹ تمہارے لیے بیچ دیں تو سمجھو آپ کو کم از کم، اگر تمہیں 20 روپے بھی ایک بال پوائنٹ سے منافع ہوتا ہے تو 4,000 روپے ایک بندے کا منافع ہے. اور اگر وہ 40 روپے منافع والی چیز بناؤ تو پھر تمہارے لیے 8,000 روپے منافع ہے. ہر بندے کو تم نے 2,000 روپے دہاڑی دینی ہے. شروع میں 2,000 روپے دہاڑی دینی ہے، اور کم از کم 200 بال پوائنٹ بیچنے کا ٹارگٹ دینا ہے. اس طرح تم 8,000، 10,000، 20,000 جتنے پیسے کماؤ، آدھے پیسے ان لوگوں میں بانٹ دو جن کو تم نے کام پہ رکھا ہے. ان کو 2,000 آتے ہیں 2,000 دو، 3,000 آتے ہیں 3,000 دو. جو ان کے حصے میں جتنی انہوں نے بیچے ہیں اس کے مطابق ان کا منافع ان کو اپنے منافع میں آدھا دے دو. اور اگر صرف تم 10,000 روپیہ روزانہ کے مطابق بھی کماؤ تو بتاؤ ایک مہینے میں کتنے پیسے کمائے. میں نے کہا 3 لاکھ. بولا میرا وہ دوست کہ بس اب تم چاہو 3 لاکھ ماہانہ کماؤ یا 30 لاکھ، یہ اب تمہاری ہمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اپنی مارکیٹ ان نوجوانوں کے ساتھ بناؤ جن کو واقعی روزگار کی ضرورت ہے، جو بہت زیادہ محنت کرنا چاہتے ہیں اور آج سے ہی کمانا چاہتے ہیں. جب وہ آج سے ہی کمانا شروع کر دیں گے تو وہ جتنے دن بھی آپ کے ساتھ کام کریں گے تو یقیناً تم بھی لاکھ پتی بنتے جاؤ گے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر یہ کام اپنے طور پہ شروع کر وہ بھی لاکھ پتی بنیں گے. اور جتنی بڑی ٹیم ہوگی وہ آپ کے لیے اتنی زیادہ منافع کا باعث بنے گی. اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جو چھوٹی چھوٹی گھر کے بچوں کے، نوجوانوں کے، خواتین کے استعمال کی چیزیں ہیں، جیسے بال پوائنٹ ہے، جیسے ربر ہے، اریزر ہے، شارپنر ہے، پونیاں ہیں، پنے ہیں، اس طرح کی ہزاروں چیزیں چائنا کی ایسی آ چکی ہیں جن کو ہم گھر گھر فروخت کر کے تھوڑی سی منصوبہ بندی اور ایک چھوٹی سی اچھی ٹیم کے ساتھ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھو 6 مہینے کے بعد تمہیں اتنا منافع ہوگا کہ تمہاری سوچ ہے. میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے اس دوست کا، اتنا کہ دن رات میں اسے دعائیں دیتا ہوں. اس وقت
میرے پاس 60 لوگوں کی ٹیم ہو چکی ہے. جو منافع ہوتا ہے آدھا اپنی ٹیم میں تقسیم کرتا ہوں اور اب میں کروڑ پتی ہونے کے قریب ہوں. اور اگست کی 1 سے لے کے 14 تک میں نے، میری ٹیم نے پاکستان کے جھنڈے، جھنڈیاں، شرٹیں، بینڈز اور جتنی ورائٹی مارکیٹ میں اویلیبل تھی ہم نے پاکستان کے یوم آزادی کے حوالے سے مارکیٹ سے خریدی. اس کا ایک بہت اچھا سا پیکج بنایا اور 4 چیزیں 5 چیزیں ایک پیکج میں ڈال کے، جس میں 5 جھنڈیاں، جس میں ایک رسٹ بینڈیج یعنی جسے ہم کلائی والی بینڈیج جس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا بنا ہوتا ہے، جس میں ایک سینے پہ لگانے والا سٹیل کا بڑا خوبصورت سا جھنڈا چھوٹا سا جو ہم لگاتے ہیں اپنی شرٹ کے اوپر، وہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے بہت خوبصورت سے قائد اعظم علامہ اقبال کی تصاویر اور 1-2 چیزیں اور شامل کیں. اور یہ ٹوٹل پیکج ہم نے 150 روپے کا گھر گھر جا کے ہماری ٹیم نے بیچا ہے. اور ہمیں یہ پیکج 100 روپے کا تقریباً بنتا تھا. اور شکر ہے خدا کا، جو 2 مہینوں میں ہم نے کمایا وہ صرف ان 14 دنوں میں اس سے زیادہ ہماری ٹیم نے کمایا. یہ ہے اسلم کی کہانی، جو اس وقت 100 سے زیادہ مختلف چھوٹے چھوٹے آئٹم ڈور ٹو ڈور مارکیٹ کر رہا ہے. اور اتنا کما رہا ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کے ہوش اڑ جائے. تو آج سے وہ تمام نوجوان جو فارغ بیٹھے ہیں وہ ہمت کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں لیکن محنت کا بہت شدید جذبہ ہے اور منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، تو آپ بہت جلد لاکھوں کمانے والے ہو رہے ہیں. آپ بہت جلد لاکھ پتی ہونے والے ہیں. بس محنت کرنی ہے اور تھوڑی سی منصوبہ بندی، پھر دیکھیے گا کہ آپ کہاں پہنچتے ہیں اور کتنے لوگوں کے لیے، نہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے بلکہ بہت سے بے روزگار نوجوانوں کے لیے، بہت سے نوجوانوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی بننے والے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.